مثال کے طور پر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو نبی الاسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ناک چاندی کی بنوا کے لگوا لو، کیونکہ ناک کے بغیر تو انسان خوبصورت نہیں لگتا نا. تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی الاسلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک بنا کے لگاؤ، کیونکہ سونا جو ہے ایسی دھات ہے اس کو زنگ بھی نہیں لگتا. تو آپ سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں. اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہے، کسی کا دانت نکل گیا، سونے کا بھی لگوا سکتا ہے. اگرچہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن یہ جو آپ سونا لگا رہے ہیں یہ آپ ایک ایرر آپ کے جسم میں آ گیا ہے، ایک تکلیف آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کے لیے اب سونا حرام نہیں رہا اس کیس میں کہ آپ نے دانت سونے کا لگوا لیا، کیونکہ سونے کا دانت اگر آپ لگوائیں گے تو اس میں زنگ نہیں پڑے گا. ویسے تو اب ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے، سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب سونے کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں تھی. اب تو آرٹیفیشل ایسے مٹیریل آ گئے ہیں جن میں کوئی بدبو نہیں پڑتی، تھوڑے مہنگے لگتے ہیں. وہ دانت ایک بار لگوا لیں، وہ کلر بھی ایون آپ کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب تو الحمدللہ اجمیر شریف والے، بغداد شریف والے، دیوبند شریف والے، بریلی شریف والوں نے اتنی محنت کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ ہمیں ترقی کروا کے یہاں تک پہنچا دیا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. ہاں، تھوڑی اسی بھی دس دیے کیوں ہے.